بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بہت شکریہ جی، ہم لوگ دوبارہ سے آج کلیکٹ ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ ہم لوگ کلیکٹ ہوں. آج ہم لوگ جائیں گے ٹور پہ مسجد اقصیٰ کے. صحیح ہے، آج ہم دیکھیں گے مسجد اقصیٰ کو تصویروں کی شکل میں، ویڈیوز کی شکل میں. آج ذرا سیر کریں گے، ٹھیک ہے، چیزیں دیکھیں گے تھوڑی سی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ جو سب سے بڑا سوال ہے نا کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، کیا یہ گولڈن رنگ کا جو ڈوم ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے، یا اس کے آگے یہ جو گرے کلر کا ڈوم بنا ہوا ہے یہ مسجد اقصیٰ ہے؟ ایکچولی کیا چیز ہے مسجد اقصیٰ؟ یہ ہے مسجد اقصیٰ یا یہ گولڈن والا ڈوم ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے علاوہ کیا ہے ادھر، اس کا بھی آنسر تلاش کرنے کی کوشش کریں گے آج، ٹھیک ہے، اور تصویروں کے ساتھ دیکھیں گے. تو اس سیشن کے بعد انشاءاللہ آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کیا ہے، ٹھیک ہے. اور مسجد اقصیٰ کے اندر اتنی تاریخ ہے، بے شمار چیزیں ہیں، ہم لوگ سب کچھ نہیں کور کر سکتے، ٹھیک ہے. میں آپ کو کریم بتاؤں گا اوپر کی ہر چیز کی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور پھر انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ موقع دے جانے کا تو پھر انسان جب جاتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے. لیکن اس کی تاریخ اتنی زیادہ ہے کہ اس طرح کے سیشنز جو ہیں وہ اس کو کور کر نہیں سکتے اتنے آرام سے، ٹھیک ہے. اس کے لیے کئی کلاسز چاہیے اور آف کورس میری بھی ریسرچ لمیٹڈ ہے، اس کے اندر ہر چیز کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتا سکتا، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. اور پچھلی کلاس میں جو ہم نے کیا تھا اس سے پہلے کنیکٹ کرتا ہوں میں اس کو. ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا کہ جو جیروسلم ہے اس کے 8 دروازے ہیں. اولڈ سٹی جو ہے، پرانا شہر جیروسلم کا، اس کے 8 دروازے ہیں جو کہ ہم نے دیکھے تھے، یہ والے 8 دروازے. پھر ہم نے اٹھا کے ان کے اندر مزید ایک کام کرنے کی کوشش کی تھی. ہم نے دیکھا تھا یہ کیسے ڈیوائیڈڈ ہے یہ ساری جو سٹی ہے، اور ہم نے کہا تھا یہ ہرا والا پارٹ مسجد اقصیٰ ہے. یہ پچھلی کلاس میں ہم نے کہی تھی بات. اب مسجد اقصیٰ کے آس پاس کیا ہے ہم نے وہ آئیڈینٹیفائی کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ جی یہ والا جو سارا حصہ ہے یہ مسلم کوارٹر ہے. مسلم کوارٹر کا کیا مطلب ہے؟ یہ رہنے کی جگہ ہے، لوگوں کے گھر ہے، میجورٹی مسلمانوں کے ہیں یہاں پہ مسلمانوں کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا. یہ پورا علاقہ مسلمانوں کے گھروں سے، دکانوں سے، بازاروں سے بھرا پڑا ہے. ہر پتلی پتلی گلی کوئی نہ کوئی بازار ہے چلنے والا. جیسے آپ لاہور کی انارکلی چلے جائیں یا پتلی پتلی گلیوں میں نہیں جو بازار بنے ہوتے ہیں اندرون لاہور میں، اس طرح کے بازار بنے ہوئے ہیں. یعنی ہم لوگوں کی جو عادت ہے پاکستان سے تو وہ ہمیشہ یہاں پہ مزہ آئے، ٹھیک ہے، یہ ایسی جگہ ہے. اس کے بعد یہ دوسری جگہ جو ہے یہ جوئش کوارٹر ہے. اس کا مطلب یہ رہائش گاہیں ہیں یہودیوں کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہودی ہوتے ہیں. اور اس کے بالکل ساتھ ہے یہ کالے رنگ کی جو لائن ہے جو ان کی دیوار ہے جس پہ جا کے وہ گریا وغیرہ کرتے ہیں، اس کو ویلنگ بال وغیرہ کہتے ہیں. تو اس اسٹرکچر کو سمجھنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ کون سی چیز کیا ہے، ٹھیک ہے. اور آ جائیں باہر، یہ کرسچن کوارٹر ہے. یہاں پہ زیادہ تر کرسچنز رہتے ہیں. یہاں پہ آپ کو چرچ ملیں گے، کرسچنوں کے گھر ملیں گے، ایسے کرسچنز جو کہ ریلیجس ہیں زیادہ، ٹھیک ہے، وہ سب یہاں پہ آپ کو ملیں گے. اس کے علاوہ ارمینین کوارٹر ہے. یہاں پہ ارمینیا کے کرسچنز ملیں گے آپ کو، جیوز بھی ملیں گے، کرسچنز بھی ملیں گے. جب سلطان جو آخری سلطان تھا عبد الحمید، اس کے دور میں جب مہم چلی تھی کہ اسرائیل کے اوپر جا کے ہم نے جائیدادیں لینی ہے، زمین لینی اور رہائش اختیار کرنی ہے، تو اس میں ارمینین کرسچنز جو تھے وہ بھی شامل تھے. اس وجہ سے یہاں پہ ارمینین کرسچنز کا ایک کوارٹر ہے. تو یہ 4 جگہیں ہیں بیسیکلی. جب آپ ٹورسٹ کے طور پہ آپ جاتے ہیں، آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. میں ان 4 جگہوں کو گھوم کے آیا ہوں، ٹھیک ہے. جوش رہائش گاہیں بھی دیکھی ہیں میں نے، کرسچنز میں بھی، ارمینین میں بھی اور مسلمانوں میں بھی، ٹھیک ہے. اور مسجد اقصیٰ جو ہے اس کو آپ دیکھیں، یہ مسجد اقصیٰ جو ہے اس کی زیادہ تر دیوار مسلمانوں کے حصے سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر دیوار مسلمانوں کے حصے سے. اور یہ جو سیدھے ہاتھ والا سارا پارٹ ہے مسجد اقصیٰ کا، یہ والا جو ایریا ہے یہ اس اولڈ سٹی کے باہر کا علاقہ ہے. یہ اولڈ سٹی کے اندر کا علاقہ نہیں ہے، یہ باہر کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ اگر آپ کو لاسٹ ٹائم سمجھ آ گیا تھا تو ہم اس سے آگے بڑھیں گے. آگے بڑھتے ہیں. اب جناب مسجد اقصیٰ کو اٹھاؤں گا سب سے پہلے میں. یہ وہ ہرا والا پارٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، صرف یہ ہرا پارٹ. ایک چیز سب سے پہلی میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ مسجد اقصیٰ جو ہے یہ اس پوری باؤنڈری کا نام ہے.
مسجد اقصی پورا جو ایریا ہے یہ مسجد اقصی ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو قوت الصغریٰ یا گولڈن ڈوم جس کو کہتے ہیں وہ اس کے اندر موجود ہے, وہ ایک چیز ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. لیکن یہ پورا علاقہ جو ہے اچھا خاصا بڑا ایریا ہے, یہ مسجد اقصی کہلاتا ہے. اس کے اندر کچھ میجر چیزیں ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا جو ہم وزٹ کریں گے. سب سے پہلے چیز اس کے ساتھ لگتا ہے گولڈن گیٹ جو 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے. اس کی بھی ایک اہمیت ہے جس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اس کے بالکل ساتھ ہے دا تھرون آف سولومن, یعنی سلیمان علیہ السلام کا تخت. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہے وہ آج کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. یہ موٹی چیزیں آپ کو میں بتا رہا ہوں جو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے. پھر درمیان میں یہ ڈوم آف راک بڑا مشہور ہے. جب بھی آپ کو میڈیا میں کہیں پہ بھی تصویریں نظر آتی ہیں اسی گولڈن رنگ کے ڈوم کی گنبد کی نظر آتی ہیں. اسی اقصی کا نام آتا ہے تو اس کی تصویر دکھائی جاتی ہے. تو یہ ایکچولی کیا چیز ہے اس کو ہم آج دیکھ لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. یہاں پہ آ جائیے. یہ ایک اور مسجد ہے, مسجد القبلی. اس کا ہے سلور کلر کا یا گرے کلر کا گنبد. یہ ایک مسجد ہے یہاں پہ اس کے اندر. ٹھیک ہے. اب مسجد اقصی بھی کہہ رہے ہیں اور مسجد قبلی بھی کہہ رہے ہیں, اس کا کیا مطلب ہے سمجھ لیں گے انشاءاللہ آگے جا کے. پھر یہاں پہ ایک المروانی مسجد ہے, اس کو مصلی مروان بھی کہا جاتا ہے. اس کی بھی ایک اہمیت ہے. ٹھیک ہے. پھر یہاں ہے ایک موراکن گیٹ, یہ بھی ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو اس طرف سے لگتا ہے. ٹھیک. موراکن گیٹ. اور اس کے ساتھ ہے مسجد البراق. براق کا نام اگر آپ نے سنا ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسراء اور معراج کے واقعے سے, تو اس جانور کے نام پہ یہ ایک یہاں پہ مسجد موجود ہے. اس کو بھی ہم دیکھیں گے, اندر سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ کیا ہے یہ چیز. ٹھیک ہے. اور یہ کالے رنگ کی دیوار جو میں نے پہلے آپ کو بتائی تھی, یہ سب بھی ہم وہاں پہ دیکھیں گے جا کے. ٹھیک ہے. تو یہ مسجد اقصی کا سٹرکچر ہے. یہ وہ ساری موٹی جگہیں ہیں جو ہم دیکھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا. یہ کالی دیوار آپ کو میں بتا چکا ہوں, اس کو ویسٹرن وال بھی کہا جاتا ہے, مشرقی دیوار. ویلنگ وال بھی کہا جاتا ہے, یعنی رونے دھونے کی یا گریا کرنے کی دیوار. اور براق وال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مسجد براق کے ساتھ شیئر ہے. مسجد براق کی ایک جو دیوار ہے وہ اسی کے ساتھ یہ مسجد براق کی بھی دیوار ہے اور وہ دوسری یہودیوں کی بھی دیوار ہے. ٹھیک ہے. اس لیے بھی اس کو براق وال بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جناب چلتے ہیں یہاں سے آہستہ آہستہ ایک چیز اٹھائیں گے اور آگے بڑھیں گے. صحیح ہے. سب سے پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں گا یہاں پہ مسجد القبلی کے اندر. ابھی ہم داخل ہو رہے ہیں اس یلو کلر کی باؤنڈری کے اندر. جیسے ہی آپ یلو کلر کی جو لال رنگ کا سرکل نظر آ رہا ہے, یہ وہ ہاسٹل ہے جہاں پہ میں نے رہائش اختیار کی تھی جب میں گیا تھا. اس کا نام چین گیٹ ہاسٹل ہے, فلسطینی فیملی کا ہاسٹل ہے, اور یہ اس باؤنڈری کے قریب ترین ہاسٹل ہے. یعنی آپ 2 منٹ کے اندر یہاں سے نکل کے مسجد آ سکتے ہیں اور نماز لے سکتے ہیں, جماعت پکڑ سکتے ہیں, سب چیزیں کر سکتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ رہائش اختیار کی تھی. ٹھیک ہے. تو اب ہم چلیں گے مسجد قبلی. اب ہم اس یلو باؤنڈری کے اندر داخل ہونے لگے ہیں, یعنی پہلی دفعہ ہم مسجد اقصی کے اندر قدم رکھیں گے. ٹھیک ہے. مسجد القبلی کو اٹھاتے ہیں. مسجد القبلی یہ ایک مسجد ہے جس کی تصویریں آپ نے دیکھی ہوں گی. اس کا اوپر گرے کلر کا گنبد ہے. اس کو قبلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبلے سے قریب ترین ہے. قبلہ کون سا؟ خانہ کعبہ. ٹھیک ہے. یہ مکہ کی طرف قریب ترین مسجد لگتی ہے اس پورے ایریا کے اندر سے, اس لیے اس کو مسجد القبلی کہا جاتا ہے. اس مسجد کے اندر ایک روم ہے, ایک کمرہ ہے جو کہ کھولتے نہیں ہے, وہ بند رہتا ہے, اکثر بہت کم کھولا جاتا ہے. وہ کمرہ ہے جو حضرت عمر بن خطاب نے بنایا تھا نماز کے لیے سب سے پہلے. اس کو حضرت عمر بن خطاب کا کمرہ بھی کہا جاتا ہے. اور پھر اس کمرے کے اراؤنڈ یہ پوری مسجد تعمیر کر دی گئی بعد میں. ٹھیک ہے. تو اس کو مسجد القبلی کہا جاتا ہے. اس مسجد کے اندر چلتے ہیں ذرا اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس مسجد کے اندر. جب آپ اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اس مسجد کا بڑا اچھا یونیک سا آرکیٹیکچر ہے. میں یہ پکڑ کے نا تھوڑا سا آپ کو قریب سے کر کے چیزیں دکھاتا ہوں. یہ مسجد جیسے آپ اندر داخل ہوتے ہیں, یہ پہلی لک ہے اس مسجد کی جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے. یہ مسجد قبلی ہے, لال صفحے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں.
کہ اس کے اندر کچھ اس کا آرکیٹیکچر ایسا ہے کہ نا کچھ چیزیں بہت پرانی ہیں، کچھ چیزیں نہیں ہیں، رینوویٹڈ ہے، ٹھیک ہے. اور یہ بہت قدیم مسجد ہے. اس کے اندر بے شمار لوگ آتے ہیں. قرآن پڑھا ہوا ہے جیسے آپ کو نظر آتا ہے مسجد نبوی میں بھی اور حرم میں بھی اس طرح. اور میں اس جگہ پہ گیا ہوں رمضان کے آخری 10 دن گزارنے کے لیے، آخری عشرہ جو تھا رمضان کا. اس وقت یہ مسجد بہت ہی زیادہ کراؤڈڈ ہوتی ہے، تقریباً ہر وقت ہی جب بھی نماز کا ٹائم قریب آتا ہے تو اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. صحیح ہے. اس کے اندر اگر آپ جائیں مزید تو اس کو کافی خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. آپ کو نظر آئیں گے فانوس بھی لگے ہوئے ہیں اور مختلف جگہیں آپ کو اس مسجد کی جو ہے نا دیکھنے کو ملیں گی. اس میں ایک یونیک بات یہ ہے کہ یہ ایک ممبر سا بنا ہوا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مؤذن صاحب کھڑے ہو کے ایکچولی اذان دیتے ہیں. یہ اوپر ہے جگہ. اس مسجد کے مؤذن صاحب اگر میں غلط یاد نہیں کر رہا نابینا تھے اور اذان دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جب میں وہاں پہ گیا ہوں. ٹھیک ہے. تو کافی اچھا اسلامک قسم کا آرکیٹیکچر ہے اس مسجد کا بنا ہوا. آپ کو نظر آ رہے ہیں ان ساری جگہوں میں کہ خوبصورتی سے کام کیا گیا. اس کا مطلب یہ کہ جو تاریخی طور پہ اس کو بنایا گیا ہے تو اس پہ کافی محنت کی گئی ہے. مسلمانوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے اور انویسٹ کیا ہے پیسہ اس کو مینٹین رکھنے میں. آج تک اس کو کافی اچھا مینٹین رکھا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں امامت ہوتی ہے. اس بات کو ذہن میں رکھیں. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ واحد مسجد ہے جس کے اندر سے مسجد اقصی کی اذان دی جاتی ہے. یہ وہ مسجد ہے جس میں مسجد اقصی کے امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی مساجد مسجد اقصی کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا وہ مساجد نہیں ہے سچ، وہ مصلے ہیں. وہاں پہ نہ مؤذن ہوتا ہے نہ امام ہوتا ہے. وہ صرف نماز پڑھنے کی جگہیں ہیں. نماز جب ہوتی ہے اذان صرف اور صرف مسجد قبلی سے دی جاتی ہے اور امامت صرف اور صرف مسجد قبلی میں ہوتی ہے. یہاں پہ امام کھڑے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے امامت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تصویر اس وقت کی ہے جب افطار کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب سے پہلے. اور افطار کا ٹائم کیسے ہوتا ہے کیونکہ ظاہر ہے روزے دار بہت زیادہ تھے اس دور میں بھی جب میں گیا ہوں. تو جیسے ہی نماز اذان ہونے میں 2 سے 3 منٹ رہتے ہیں ایک ٹیم آتی ہے اور وہ دھڑا دھڑ یہ صفیں اور یہ جو دسترخوانیں بچھانا شروع کرتی ہے. 3 سے 4 منٹ کے اندر پوری مسجد میں دسترخوان ہوتا ہے اور لوگ اس طرح لائنیں بنا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سادی سی افطاری ہوتی ہے. آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے بہت ہی زیادہ سادی سی افطاری. یعنی فوکس جو ہوتا ہے نا وہ کھانے پہ نہیں ہوتا، افطار پہ ہوتا ہے. آپ اگر اس بات کا فرق سمجھ رہے ہیں، کھانے پہ فوکس نہیں ہے، افطار کرنے پہ فوکس ہے. ٹھیک ہے. کھجور، ایک سمپل سی بریڈ، ایک دہی کا پیالہ اور ایک پانی کی بوتل، بس صرف اور صرف یہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم نے یہاں پہ 10 دن افطار کیا نا اس مسجد تو ہمیں یہ کھانا بہت اچھا لگنے لگ گیا تھا. ہمارا اور پھر کچھ اور کھانے کا دل نہیں چاہتا نہیں تھا اس کے بعد، طبیعت بڑھ جاتی تھی آلریڈی. اب اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، پاکستان میں ویسے یہ رواج کم ہے لیکن باہر کے ملکوں میں شاید سعودیہ میں بھی ہو، مسجدوں میں افطار کرائے جاتے ہیں اور لوگ جاتے ہیں باقاعدہ پلان کر کے افطار کرتے ہیں. ہم جب ریڈنگ میں تھے تو ہم بھی جاتے تھے، ہم یہاں پہ بھی افطار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک رواج ہوتا ہے. اب اس کے اندر کیا ہے کہ جب افطار کے دسترخوان لگ جاتے ہیں اور لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہی اذان ہوتی ہے، اذان کو ختم ہونے میں 2.5 سے 3 منٹ لگتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ وہ 2.5 سے 3 منٹ ہوتے ہیں جو ان لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اپنا افطار کھانے کے. کیونکہ جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے، یہ اذان ختم ہونے سے کوئی 1 منٹ پہلے دسترخوان کو سمیٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے سارا دسترخوان سمٹ چکا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اقامت شروع ہو جاتی ہے. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ افطار کے لیے جماعت کو لیٹ نہیں کرتے. پوری دنیا میں نے دیکھا ہے کہ افطار کے لیے جماعت کو لیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 10 منٹ بعد جماعت کر لیں گے. میں نے اس مسجد میں، واحد مسجد ہے دنیا کی جو میں نے ابھی تک دیکھی ہے، ہو سکتا ہے اور بے شمار ہو، لیکن میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ اس مسجد کے اندر افطار کی وجہ سے جماعت ڈیلے نہیں ہوتی.
جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سوچ کیا ہے، ان کا ایمان کس طرف ہے، ٹھیک ہے، یہ کس طرح سوچتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، یہ چیز ہمیں بڑی انسپریشنل لگی تھی اس وقت. مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ دیکھ کے کہ کھانے کی اہمیت نہیں ہے، جماعت کی اہمیت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ایک مسجد قبلی کی ایسپیکٹ ہو گیا. جماعت کھڑی ہوتی ہے، فوراً صفیں بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تصویر ظاہر ہے جماعت کے وقت تو نہیں میں نے لی، یہ جماعت کے بعد لی ہے، جب جماعت ختم ہوئی تھی. تو یہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور ہر طرح کا مسلمان آتا ہے، جیسے آپ کو حرم شریف میں ملے گا، مکہ میں، مدینہ میں، اس طرح ہر طرح کے لوگ آتے ہیں یہاں پہ، جن کو یہاں پہ آنے کی اجازت ہے. ظاہر ہے بہت سارے مسلمان ممالک سے نہیں آ پاتے لوگ یہاں پہ، کیونکہ ان کے ملک اجازت نہیں دیتے. جیسے پاکستانی نہیں جا سکتا اسرائیل، یا اور بڑے ممالک کے نہیں جا سکتے. ایسے مسلمان آتے ہیں، وہ یا تو ایسے مسلمان ممالک کے ساتھ ہو جو کہ اسرائیل کو تسلیم کرتے، یا ایسے مسلمان جو میری طرح کے ہیں، جن کے پاس کوئی اور نیشنلٹی ہے اور وہ پھر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستانی پاسپورٹ پہ یا ملیشین پاسپورٹ پہ بھی میرے خیال آپ نہیں جا سکتے اسرائیل، اجازت نہیں ملتی. ٹھیک، اب ایک رواج ہے اس مسجد کے اندر، رمضان کے اندر خاص طور پہ، کہ جب جماعت ہو جاتی ہے تو ایک قاری آتے ہیں اور وہ قرأت کرنا سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کی. کچھ دیر تک وہ قرأت کرتے ہیں اور سب یا تو لوگ بیٹھ کے سنتے ہیں، کچھ جنہوں نے جانا چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی قرأت بڑی اچھی ہوتی ہے. یہ اس قرأت کی ایک ویڈیو ہے چھوٹی سی، جو کہ میں آپ کو دکھاؤں گا. آئی ہوپ کہ آپ کو آواز آئے گی وہاں پہ بھی. تو یہ قرأت کی ویڈیو دیکھیں چھوٹی سی. اچھا، ابھی ہم نے کیا دیکھا ہے؟ ابھی ہم نے مسجد قبلی دیکھ لی. ٹھیک ہے، مسجد قبلی. اب آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی جماعت کھڑی ہوگی، مسجد قبلی جو ہے، مسجد قبلی کے اندر جماعت امامت ہوگی اور مسجد قبلی سے اذان ہوگی. مسجد اقصیٰ کی اذان مسجد قبلی سے بھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے یہاں پہ یہ دیکھ لیا. اب ہم جائیں گے مسجد البراق، موراکن گیٹ، اور یہ یہودیوں کی وال دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو اس کے بالکل ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں، سیدھے آپ پہ مسجد کے ساتھ ہے موجود. یہاں پہ چلے، یہ ہے جی موراکن گیٹ. اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ دروازہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے لیے آئے، تب یہ چیز عمارت نہیں بنی ہوئی تھی اس وقت. ٹھیک ہے، اس وقت ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے وہ ٹائٹس تھا، اس نے سب تباہ کر دیا تھا، تو ایسا کچھ بنا ہوا نہیں تھا. لیکن یہ گیٹ اس ڈائریکشن میں بنا ہوا ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. تو کہا جاتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس جگہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسراء اور معراج کے واقعے کے وقت داخل ہوئے تھے براق پہ بیٹھ کے. ٹھیک ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اس کی اہمیت یہ ہے، یہ دروازہ آج یہودیوں کے کوارٹر میں کھلتا ہے، جیوش کوارٹر کی طرف زیادہ کھلتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو جیوز ہے وہ اس دروازے سے آنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ڈائریکٹ ان کی وال کی طرف جاتا ہے یہ دروازہ. ٹھیک ہے، اس دروازے، کیونکہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے براق پہ بیٹھ کے، تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ براق کو انہوں نے باندھا. اگر آپ نے سیرت میں اسراء اور معراج کا واقعہ پڑھا ہے تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکچولی اس جانور کو باندھا تھا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب وہ ایک ریئل جانور تھا، نہ باندھتے تو بھاگ جاتا. ٹھیک ہے، تو وہ ایک ریئل جانور تھا. تو مسجد براق جہاں پہ بنائی گئی ہے، یہ کوئی فکس جگہ نہیں ہے، یہ وہ حک نہیں ہے جس پہ باندھا گیا تھا، ایسا نہیں ہے. لیکن مسجد براق جس ایریا پہ بنائی گئی ہے، یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ براق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا تھا، اس لیے اس کو مسجد البراق کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس مسجد کے اندر آپ جائیں تو ایک دیوار کے اوپر یہ حک لگایا ہوا ہے انہوں نے، اس صرف ریمائنڈر کے طور پہ، انڈیکیشن کے طور پہ، سمبولکلی، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ کہیں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے براق کو باندھا تھا. ٹھیک ہے، اس دیوار کا دوسرا حصہ اگر آپ دیکھیں
تو اگر یہ جو ہک آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ، یہی ہک آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہا ہے، یہ ہے وہ ہک، ٹھیک ہے. لیکن ایکچولی اس دیوار پہ نہیں باندھا گیا تھا براق کو باندھا گیا تھا یہ سامنے والی دیوار کے اوپر، ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ہک لگانے کا مقصد صرف ایک ریمائنڈر ہے، ٹھیک ہے، ایک سمبل ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. اس ہک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ہک ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی یہ والی جو وال ہے اس کے اوپر براق کو باندھا گیا تھا. اس وال کے پاس اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ وہ وال ہے جو کہ دوسری طرف سے یہودیوں کی دیوار بنتی ہے. یہ اندر سے ابھی ہم مسجد براق کے اندر سے دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف یہ یہودیوں والی دیوار ہے جہاں پہ وہ آ کے گریا کرتے ہیں. اب آپ اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چھوٹا پتھر نظر آ رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے نا، اس دیوار کے اوپر سب چھوٹا پتھر ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آگے اس کی دیوار کی دوسری طرف، اس کی پچھلی سائڈ، ٹھیک ہے، یہاں پہ سب یہودی کھڑے ہیں. یہ سب بڑے بڑے پتھر ہیں اور چھوٹے پتھر کہاں ہیں؟ بالکل اوپر، ٹھیک ہے، چھوٹے پتھر اوپر ہے. تو مسجد البراق یہ اوپر کی طرف ہے. یہودیوں کی جو زیادہ پریزنس ہے وہ نیچے ہوتی، کائنڈ آف بیسمنٹ لیول کے اوپر، ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھیں یہ جو دیوار ہے یہ یہودیوں کی ویلنگ وال ہے جس پہ وہ آ کے گریا کرتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں. اس کے بالکل ساتھ یا الٹے ہاتھ پہ ایک سیناگوگ بھی بنا ہوا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنی عبادت کرتے ہیں. اگر آپ ٹورسٹ ہیں آپ اس میں بھی جا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہودیوں کے سیناگوگ میں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے عبادت کرتے ہیں، کوئی تورات پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ان کی یہ اپنی جو دعائیں ہیں ایک پرچی پہ لکھتے ہیں اور ان پتھروں کے درمیان میں گھسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کے یہاں رواج ہے، یہ ٹریڈیشن ہے. اس کے اندر گھسا دیتے ہیں اور پھر ایک دن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس دیوار کی کلیننگ کی جاتی ہے، وہ ساری پرچیاں نکالی جاتی ہیں اور اس کو خالی کیا جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ بھر جاتی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو دیوار کا حصہ ہے، یہ جو دیوار کا حصہ ہے، اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیکنڈ ٹیمپل جو تھا، جو سائرس نے اجازت دی تھی دوبارہ بنا لو، یہ اس دیوار کا ریمیننگ حصہ ہے ابھی تک. جو اوریجنل تھا جو حضرت سلیمان نے بنایا تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا آج، لیکن جو دوسری دفعہ بنایا گیا تھا یہ ہیکل سلیمانی، یہ اس کا اوریجنل حصہ ہے. یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم نے کیا دیکھ لیا؟ ہم نے قبلی دیکھ لی، ہم نے موراکل گیٹ کو سمجھا کہ یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تھے اور یہاں سے داخل ہو کے مسجد براق کے اس ایریا میں گئے اور یہاں پہ انہوں نے براق کو باندھا تھا، ٹھیک ہے. اور اسی لیے یہاں اس کو مسجد براق کہا جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ دیوار بھی ہے جو کہ شیڈ ہے مسجد براق اور یہودیوں کے درمیان میں، ٹھیک ہے، ایک کالے رنگ کی دیوار. اب ہم چلتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ، گولڈن ڈوم، جو کہ دنیا میں کافی مشہور ہے اور لوگ مسجد اقصی کو پہچان سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کو قبۃ الصخرہ بھی کہا جاتا ہے، اردو زبان میں بھی عربی زبان میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ آئیں تو یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، اگر آپ مسجد قبلی میں کھڑے، مسجد قبلی سے آپ نماز پڑھ کے باہر نکل رہے ہیں، تو جو پہلی لک آپ کو نظر آتی ہے وہ یہ تصویر ہے، ٹھیک ہے. تو آپ کی، اگر آپ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں گولڈن ڈوم کو، تو آپ کی پیٹھ کے پیچھے مسجد قبلی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ڈائریکشن ایسی بنتی ہے. رش بہت ہوتا ہے ادھر رمضان میں تو خاص طور پہ، ٹھیک ہے. اور آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے، میں آپ کو ذرا قریب کر کے دکھاتا ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اسی زمین پہ نہیں ہے، یہ تھوڑا سا اوپر کو ایک پلیٹ فارم بنا ہوا ہے، وہاں پہ جا کے یہ بنا ہوا ہے اوپر گولڈن ڈوم، ٹھیک ہے. اس گولڈن ڈوم میں کیا ہے؟ اس گولڈن ڈوم کی عمارت جو ہے یہ کافی پہلے ہمارے خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ المالک کے نام سے انہوں نے بنائی تھی، ٹھیک ہے. اب اس گولڈن ڈوم کے اندر ایک پتھر ہے بہت بڑا، جس کی وجہ سے اس کو ڈوم آف دا راک بھی کہتے ہیں. یہ وہ پتھر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کھڑے ہو کے معراج کے سفر پہ گئے تھے.
یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا معراج کا سفر. ایک اپینین یہ ہے اس کے اوپر, لیکن کچھ اور لوگوں کا اپینین یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے, مسجد میں کہیں سے بھی جا سکتے ہیں, لیکن کافی لوگ جو ہے ان کا اپینین یہ ہے کہ اس پتھر کے اوپر سے معراج کی جرنی سٹارٹ ہوئی تھی. تو اس کی اہمیت یہ ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ ایک چھوٹی سی جگہ بنی ہوئی ہے. اگر آپ نے سیرت میں اسراء اور معراج کا واقعہ پڑھ لیا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہ آئے تھے تو انہوں نے امامت کی تھی سارے انبیاء کرام کی, ٹھیک ہے, شروع سے آخر تک. تو یہ جو جگہ بنائی دی, اس کو میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں. یہ انہوں نے ایک کائنڈ آف پتھر کا مسلح بنایا ہوا ہے. اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے امامت کی تھی, یہ والی امامت جب وہ آئے تھے. لیکن جو میجورٹی اپینین ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں فکس پتہ نہیں ہے وہ جگہ کون سی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک سمبولک جگہ ہے, سمبل ہے, ایک ریمائنڈر ہے. اتنا بڑا ایریا ہے مسجد اقصیٰ کا, کہیں پہ بھی امامت کی جا سکتی ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن اس کو ایز اے ریمائنڈر یہاں پہ بنایا گیا ہے. تو لوگ جو آتے ہیں جو اس کے اوپر بڑا یقین رکھتے ہیں کہ ہاں جی یہی جگہ ہے, تو وہ اس جگہ کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہیں پہ پھر ساری نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہیں پہ ہر چیز کریں گے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ مسجد اقصیٰ میں کہیں پہ بھی امامت ہو سکتی ہے. لیکن جب آپ اگر یہ وہ صحیح جگہ ہے نہیں بھی ہے, صرف یہاں پہ جانا اور اس جگہ کو دیکھنا اور اس واقعے کو یاد کرنا آپ کے اوپر کافی اثر ڈالتا ہے. ٹھیک ہے, کہ یہاں پہ وہ سارا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معراج پہ گئے تھے, اور سارے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں شروع سے آخر تک سارے کے سارے انبیاء کرام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب جمع ہوئے تھے اس جگہ پہ. ٹھیک ہے, تو یہ اتنی مقدس جگہ بن جاتی ہے آپ کے لیے کہ آپ کہتے ہیں کہ شاید اور کوئی جگہ ہے ہی نہیں اتنی مقدس کہ جہاں پہ سارے انبیاء کرام اس طرح جمع ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کرتے ہیں, ذرا اندر جاتے ہیں اس بلڈنگ کے. یہ وہ پتھر ہے جس کی وجہ سے اس کو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پتھر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور پھر معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس پتھر کے بارے میں یہودیوں کا ویو ڈیفرنٹ ہے. یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پتھر ہے کہ جس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو لائے تھے قربان کرنے کے لیے. مسلمان یہ بلیو کرتے ہیں کہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے کیا تھا حضرت ابراہیم نے نا. مسلمانوں کا بلیف یہ ہے, یہودیوں کا یہ بلیف نہیں ہے. یہودی کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے, وہ حضرت اسماعیل نہیں تھے, اور وہ کہتے ہیں یہ وہ جگہ تھی جہاں پہ ان کو لایا گیا تھا اللہ کے حکم کے اوپر. جبکہ مسلمان کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منا کے مقام پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وہ والا پیش آیا تھا. یہ مسلمانوں کا بلیف ہے, لیکن اگر آپ یہودیوں کا سنیں تو وہ ڈیفرنٹ ہے. تو ان کے لیے یہ جگہ بے انتہا مقدس ہے. اتنی مقدس ہے کہ ایک عام یہودی یہاں پہ قدم رکھنا بھی اپنے اوپر حرام سمجھتا ہے, کیونکہ وہ اس لیول پہ نہیں ہے ایمان کے اپنے. ٹھیک ہے, یہاں پہ صرف اور صرف بہت ہی ہائی پروفائل رابائز اگر ان کے جو ہے وہ آ سکتے ہیں, ورنہ نہیں آتا یہودی یہاں پہ. ان کے لیے بہت مقدس جگہ ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ ایشو ہے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے حق یہودیوں کا ہے. یہاں پہ وہ بنانا چاہتے ہیں ٹیمپل ماؤنٹ, جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو تخت ہے, اور پھر داؤد علیہ السلام کا جو تخت ہے, جو کہ آج کہا جاتا ہے یہ لندن کے ویسٹ منسٹر چرچ میں پڑا ہوا ہے, جو ہم سے تقریباً 2.5 گھنٹے دور ہے, 1.5 گھنٹے دور. وہاں سے اس تخت کو اٹھا کے وہ یہاں پہ لانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ساری کہانی اس طرح کی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں کے حساب سے یہ وہ پتھر ہے کہ جہاں سے معراج کا سفر سٹارٹ ہوا تھا. لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس میں کہ ضروری نہیں ہے کہ صرف یہیں سے سٹارٹ ہو. اتنی بڑی مسجد ہے, کہیں سے بھی سٹارٹ ہو سکتا ہے, ہمیں صحیح پتہ نہیں ہے, لیکن کافی میجورٹی کا اوپینین ہے کہ یہیں سے سٹارٹ ہوا. اب اس پتھر کے ساتھ اگر آپ اوپر دیکھیں, بالکل اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کے بالکل اوپر دیکھیں, تو یہ جو گولڈن ڈوم باہر سے نظر آتا ہے اس کا اندرونی حصہ ہے. کافی خوبصورت بنایا ہوا ہے, یہ کافی اچھا کام کیا ہوا ہے, خوبصورت جگہ ہے یہ. ٹھیک ہے نا, آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ گولڈن ڈوم کافی محنت کر کے بنایا ہوا ہے مسلمانوں نے اس کو. اس کے ساتھ پتھر کے ساتھ ہی ایک پلر سا کھڑا ہوا ہے.
اس پلر کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے نیچے نا یہاں پہ ایک سوراخ ہے، اس سوراخ سے آپ اندر ہاتھ ڈال سکتے ہیں اور آپ پتھر کو ٹچ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ملائمیت نظر آتی ہے، آپ کو پتھر ملائم سا فیل ہوتا ہے وہاں پہ نا۔ تو کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ ایگزیکٹلی وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک رکھے گئے تھے، جہاں وہ کھڑے ہوئے تھے نا، وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا ہوا ہے اس کو، وہ ملائم لگتا ہے پتھر، لیکن یہ کوئی اوتھینٹک opinion نہیں ہے، کنفرمیشن سے نہیں کہا جاتا ہے اس کے بارے میں، انہوں نے بنا دیا ہوا ہے یہ انڈیکیٹو، لیکن کوئی ایسی کنفرمیشن نہیں ہے ہمارے پاس اس چیز کی، ٹھیک ہے؟ تو ایک سمبولک چیز سمجھنا اس کو زیادہ بہتر ہے میرے خیال میں، ٹھیک ہے؟ آخر میں یہ جو پتھر ہے اس کے اندر ایک اس کے بالکل نیچے نا ایک غار بھی بنا ہوا ہے، اس پتھر کے نیچے غار بنا ہوا ہے ایک، میں آپ کو بھی اس غار میں لے کے جاؤں گا۔ یہ قدرتی طور پہ ایک غار بنا ہوا ہے، اس غار کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اب اس کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اترتی ہیں، یہ میں ہی اتر رہا ہوں سیڑھیاں کیمرہ پکڑ کے۔ اب یہ غار کے اندر ہم جا رہے ہیں نا نیچے، تو نیچے آپ دیکھیں گے انہوں نے نیچے بھی مصلے بنائے ہوئے ہیں، لوگ یہاں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں آ کے۔ یہ ذرا تھوڑی سی ہٹ کے جگہ ہے، ذرا خاموش ہوتی ہے نارمل دنوں میں، تو لوگ جب یہاں پہ آتے ہیں، لوگ بس یہاں پہ سکون سے بیٹھ کے ذکر اذکار کرنا پسند کرتے ہیں۔ اور یہ کونا جو ہے سامنے آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ بیسیکلی بتاتا ہے خانہ کعبہ اس طرف ہے، تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت ساری افواہیں اڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں آپ نے سنی ہو کہ نہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ساری، جب انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو پہلے ساری روحیں یہاں جمع ہوتی ہیں، پھر اوپر جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو غار ہے نا، یہ جو پتھر ہے نا ہوا میں فلوٹ کر رہا ہے بیسیکلی۔ یہ سب چیزیں فریگمنٹیشنز ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے بھئی، یہ صرف ایک غار ہے، ٹھیک ہے، اور جو کہ اس پتھر کے نیچے ہے اور نیچرلی طور پہ بنایا گیا ہے، تو آپ یہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری ٹوٹل اہمیت ہے گولڈن ڈوم کی۔ جو گولڈن ڈوم ہے اس کی ٹوٹل اہمیت یہ ہے کہ اس کے نیچے وہ پتھر ہے جہاں سے مسلمان بلیو کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے، اور یہ پورے اس مسجد اقصی کمپاؤنڈ کا ایک پارٹ ہے، ٹھیک ہے، ایک چھوٹا پارٹ ہے، صحیح ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسجد المروانی کی طرف، ٹھیک ہے۔ یہ مسجد المروانی جو ہے یہ بیسیکلی ایک انڈر گراؤنڈ مسجد ہے، یہ اوپر نہیں بنی ہوئی، یہ سیڑھیاں اتر کے نیچے جانا پڑتا ہے آپ کو۔ اس مسجد المروانی کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت زکریا علیہ السلام کا ایکچولی مکتب ہوا کرتا تھا، جو لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے، علم دیا کرتے تھے، یہ وہ جگہ ہے۔ اور اس مسجد کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات نے جو بنائی تھی چیزیں، اس کے آثار ابھی بھی یہاں پہ ملتے ہیں۔ اگر آپ اس مسجد کو غور سے دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ یہ جو پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پہ، اب یہ ایک ایک پتھر جو ہے بہت پرانا پتھر ہے، یہ جو آپ کو بھی ان تصویروں میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے آس پاس کا جو سٹرکچر ہے یہ نیا ہے، اندر جو ہے وہ پتھر پرانا ہے۔ تو اس مسجد میں بے شمار جگہیں ایسی ہیں کہ ایک تو بہت بہت پرانا پتھر اور بہت ہی بڑے سائز کا پتھر استعمال ہوا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ جنات ہی اٹھا سکتے ہیں، اس دور میں انسان نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو اس لیے بلیو کرتے ہیں لوگ کہ یہ مسجد جو ہے یہ وہ، اس میں وہ حصے زیادہ ہیں جو کہ جنات کے بنائے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مکتب چلایا کرتے تھے اور جب یہاں پہ رہا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اس وقت حضرت مریم علیہ السلام بھی تھیں، اور مریم علیہ السلام کی کفالت بھی کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ ایک تھا جس میں یعنی اس سیزن کے پھل فروٹ آ جاتے تھے جو کہ اس سیزن میں نہیں ہوتے تھے۔ وہ جو حجرہ جہاں مریم علیہ السلام جو تھیں وہ رہا کرتی تھیں، اور جہاں پہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑا کیا، اس کمرے کی تصویر یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کمرے کو یہ بند رکھتے ہیں، زیادہ کھولتے نہیں ہیں۔ اس کے اوپر بھی آف کورس اختلاف ہے، لوگ کہتے ہیں ہمیں کنفرم نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی پرانی باتیں ہیں کہ اس کو ایکچولی کنفرمیشن سے کہنا بڑا مشکل ہے، لیکن ایک جنرل اپینین ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت مریم علیہ السلام رہا کرتی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں اپنے کھیلا کرتے تھے اور بڑے ہوئے تھے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ وہ
فروٹس وغیرہ جو ہیں جب آ جاتے تھے آؤٹ آف سیزن، یہ اس جگہ پہ پیش آیا واقعہ. ٹھیک ہے، آپ ان جگہوں میں جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. یہ ابھی تک جو میں نے آپ کو یہ چیزیں دکھائی ہیں، جیسے مسجد البراق، میں آپ کو ریمائنڈ کروا دوں کہ اس مسجد البراق کا کوئی امام نہیں ہے، کوئی مؤذن نہیں ہے. مسجد مروانی کا کوئی امام نہیں ہے اور کوئی مؤذن نہیں ہے. ڈوم آف راک کے اندر نماز کی جگہیں بنی ہوئی ہیں پتھر کے آس پاس، لیکن نہ کوئی امام ہے نہ کوئی مؤذن ہے. اگر امام اور مؤذن ہے تو صرف اور صرف مسجد قبلی کے اندر ہے، اور اسی جگہ پہ اذان ریز کی جاتی ہے پوری مسجد اقصی کی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باؤنڈری مسجد اقصی ہے. اب ہم یہاں سے چلتے ہیں اس طرف جہاں پہ یہ تھرون آف سلیمان علیہ السلام کا تخت اور گولڈن گیٹ ہے. اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ. یہ جو آپ عمارت دیکھ رہے ہیں یہ بیسیکلی وہ جگہ ہے جہاں پہ کہا جاتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت تھا اور ان کا انتقال بھی یہیں ہوا تھا. اور ان کے انتقال کی سٹوری ہم سب کو پتا ہے. وہ ایسے ان کا انتقال ہوا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا، جیسے وہ بیٹھے تھے بس ویسے ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا اور کسی کو پتہ نہیں چلا تھا کہ وہ گزر چکے ہیں. یہ وہ جگہ ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال یہاں پہ ہوا تھا. اور اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو جنات تھے، ان کے جو پرزن تھے، جیل، وہ اس کے اندر تھے. ٹھیک ہے، ان کو اپنے جنات کے پریزنس بھی اسی عمارت کے اندر تھے. ٹھیک ہے، اور آج یہ عمارت جو ہے، یہ عمارت لڑکیوں کا سکول ہے. اس کو لڑکیوں کے سکول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. یہاں پہ مردوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، تو میں نیچے اتر کے اندر سے تو نہیں دیکھ سکا ہوں اس کو. میں نے یہ صرف باہر سے ایک اوپر سے تصویر اس کی لی ہوئی ہے. لیکن اس عمارت کے ساتھ یہ ایک دروازہ ہے جو نکلتا ہے ایک قبرستان کی طرف جس کو باب الرحمہ کہا جاتا ہے، مسلمانوں کا قبرستان. اور اس قبرستان میں 2 صحابہ کی قبریں موجود ہیں. ٹھیک ہے، ایک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان 2 صحابہ کی قبریں یہاں پہ موجود ہیں. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اب میں آپ کو لے آیا ہوں ذرا اولڈ سٹی کی دیواروں سے باہر. یہ جو آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ ایک دروازہ ہے جو قبرستان کی طرف جاتا ہے، وہ دروازہ یہ ہے چھوٹا سا. اگر آپ سلیمان علیہ السلام کی اس عمارت سے باہر نکلیں تو اس چھوٹے سے دروازے سے یہاں پہ آپ نکلیں گے، اور یہ جو سارا قبرستان ہے، یہ قبرستان مسلمانوں کا قبرستان. ٹھیک ہے، اس کو میں آپ کو اور قریب کر کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ والا سارا، یہ باب الرحمہ چھوٹا سا، اور یہاں سے آپ مسلمانوں کے قبرستان میں آ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ یہ جو دروازہ ہے یہ کہلاتا ہے گولڈن گیٹ. اب اس دروازے میں ایک خاص چیز آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ دروازہ ہے سیلڈ. اس کو پتھروں سے پورا کر دیا گیا، بند کر دیا گیا. یہ کھلا ہوا نہیں ہے دروازہ. باقی سارے دروازے تقریباً کھلے ہوئے ہیں، یوز کرتے ہیں، لیکن یہاں کو بند کر دیا گیا اس دروازے کو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی وجوہات میں آپ کو تھوڑی سی بتا دیتا ہوں. یہودیوں کا بلیف یہ ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے ان کا مسیح داخل ہوگا جب وہ آئے گا. ٹھیک ہے، کرسچنز کا بلیف یہ ہے کہ یہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے تو وہ یہاں سے داخل ہوں گے. ٹھیک ہے، ان کا بلیف یہ ہے. اس کو تھوڑا سا اور دیکھتے ہیں ذرا پوائنٹ کو. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو پیچھے لے گیا ہوں بہت زیادہ اس عمارت سے. ٹھیک ہے، جو میں نے ابھی آپ کو دروازہ دکھایا ہے وہ دروازہ بیسیکلی یہ ہے گولڈن گیٹ. یہ دروازہ ہے وہ. اب میں آپ کو اس سے بہت پیچھے لے گیا ہوں. اس گولڈن گیٹ کے آگے یہ سارا قبرستان ہے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے، اب بالکل پیچھے میں آپ کو لے آیا ہوں اور میں ایک پہاڑ پہ کھڑا ہوں. اس پہاڑ کا نام ہے ماؤنٹ آف اولیوز. میں نے آپ کو شروع میں بالکل بتایا تھا جب جیروسلم انٹروڈیوس کیا تھا، یعنی زیتون کا پہاڑ. ٹھیک ہے، ماؤنٹ آف اولیوز. اس پہاڑ کے اوپر اگر آپ کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف دیکھیں یا گولڈن ڈوم مسجد اقصی کی طرف دیکھیں
تو آپ کو یہ علاقہ نظر آتا ہے نیچے، اور یہ ہے یہودیوں کا قبرستان. ٹھیک ہے، یہ یہودیوں کا ہے قبرستان. اور اس قبرستان کے یہاں ہونے کی بھی وجوہات ہیں، کیونکہ اس کے سامنے گولڈن گیٹ ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مسایہ اس دروازے سے اندر داخل ہوگا جب آئے گا. ٹھیک ہے، اس قبرستان کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ ہے یہودیوں کی قبریں اس قبرستان کے اندر. ٹھیک ہے، ان قبروں کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو ایک چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں. چھوٹی چھوٹی یہ کھڑکیاں نظر آ رہی ہیں آپ کو. ٹھیک ہے، یہ جو کھڑکیاں ہیں چھوٹی چھوٹی، ایک یہودیوں کا ایک سرٹن گروپ ہے، اس کا بلیف یہ ہے، وہ یہ بیسیکلی دیا جو لگاتے ہیں یہاں پہ، وہ آگ لگا کے دیا لگاتے، ان کا بلیف یہ ہے کہ جب مسایہ ہمارا آئے گا تو یہ جو لوگ ان قبروں میں دفن ہوئے ہوئے ہیں وہ ان قبروں سے اٹھیں گے اور اس کو رات میں ان دیوں کی مدد سے رستہ دکھائیں گے، اور وہ آگے جائے گا اور اس گولڈن گیٹ سے اندر داخل ہوگا. یہ ایک گروپ ہے جیوز کا جس کی سوچ یہ ہے، ان کا بلیف یہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کیونکہ ان کو پتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ان کا مسایہ آنا ہے، تو اس قبرستان میں قبر حاصل کرنے کی جو پرائس ہے وہ بہت ہی زیادہ ہائی ہے. یعنی آپ سوچیں 50 سے 70 ہزار ڈالر کی ایک قبر ملتی ہے یہاں پہ یہودیوں کو. ٹھیک ہے، بہت ہی زیادہ مہنگا قبرستان ہے یہ. اور اس کی ٹوٹل ریزن یہ ہے کہ ان کا بلیف یہ ہے کہ جو یہاں پہ دفن ہوا ہے وہ مسایہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور جائے گا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو دوبارہ سے ہیکل ہے اس کو تعمیر کروائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا پورا پوائنٹ ہے اس کے پیچھے. اب آپ اس کو پورا اوور آل ویو دیکھیں. یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ماؤنٹ آف اولیف سے نظر آ رہا ہے. یہ سامنے قبرستان مسلمانوں کا ہے. یہ گولڈن ڈوم ہے جس کے اندر وہ پتھر ہے. اس کے بالکل الٹے ہاتھ پہ مسجد قبلی ہے، اور یہ سارا علاقہ جو ہے یہ مسجد اقصی کہلاتا ہے. اب میں آپ کو ایک کوئک سمری دوں گا جو چیز آپ نے دیکھی ہے. ٹھیک ہے، ہر چیز کو ہم کوئکلی سے دوبارہ دیکھتے ہیں تاکہ آپ کو چیز ریوائز ہو جائے. یہ پورے ویو ہے مسجد اقصی کا. یہ ساری باؤنڈری مسجد اقصی ہے، اس کو بھولنا نہیں ہے. اب نہ یہ گولڈن ڈوم مسجد اقصی ہے، نہ یہ سلور ڈوم مسجد اقصی. یہ پوری باؤنڈری مسجد اقصی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے ہم دیکھا مسجد قبلی کو. یہ آگے بنی ہوئی مسجد قبلی ہے. امامت یہاں ہوتی ہے، اذان یہاں پہ ہوتی ہے. اس کو قبلی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ قبلے سے قریب ترین ہے، اس لیے اس کو مسجد قبلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے دیکھ لیا، اس باؤنڈری میں بنی ہوئی ہے. موراکن گیٹ کی اہمیت یہ تھی کہ یہ وہ ڈائریکشن ہے جہاں سے بلیف کرتے ہیں مسلمان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے اسراء اور معراج کے وقت. اس کے ساتھ مسجد البراق یہ بنی ہوئی ہے چھوٹی سی، جس کی اہمیت یہ ہے، اگر میں اس کو قریب کر سکتا ہوں، میں قریب کر کے دکھاتا ہوں آپ کو. یہ بنی ہوئی ہے جو مسجد براق، اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ براق کو باندھا گیا تھا. ٹھیک ہو گیا. اور اسی کے ساتھ براق وال لگتی ہے یا ویلنگ وال لگتی ہے یہودیوں کی، جس پہ وہ کریا وغیرہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈوم آف راک، یہ گولڈن ڈوم والا علاقہ، اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے نیچے وہ پتھر ہے جہاں سے بلیف کرتے ہیں مسلمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پہ روانہ ہوئے تھے، جبکہ یہودی بلیف کرتے ہیں کہ یہاں پہ حضرت اسحاق کو قربانی کے لیے لائے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے، مسلح مروانی کی اہمیت یہ تھی کہ جہاں پہ حضرت زکریا علیہ السلام رہا کرتے تھے، اور حضرت مریم علیہ السلام کا حجرہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں پہ بڑے ہوئے، اور مریم علیہ السلام کے ساتھ جو وہ معجزہ ہوتا تھا پھلوں والا، وہ بھی اس علاقے میں پیش آیا. جب رمضان کا وقت ہوتا ہے، مسجد اقصی کے اندر جو اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں وہ میجورٹی مسجد مروان یعنی مسلح مروان کے اندر ان کا سیٹ اپ کیا جاتا ہے. یہ نیچے بالکل، کیونکہ یہ ایک تو بیسمنٹ میں ہے، الگ تھلگ سے بنی ہوئی ہے، تو یہاں پہ ڈسٹربنس نہیں ہوتی، اس وجہ سے ان کو یہاں پہ رکھا جاتا ہے. اور رمضان کے اندر اس کے اندر انٹری کو بند کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. پھر ہم نے تھرون آف سولومن دیکھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اور اس کے بالکل ساتھ گولڈن گیٹ.
ٹھیک ہے نا. گولڈن گیٹ کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کرسچنز بلیو کرتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یہاں سے داخل ہوں گے، یہودی بلیو کرتے ہیں کہ ان کا مسیح داخل ہوگا. تھرون آف سلیمان کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا. ٹھیک ہے، اور آج یہ لڑکیوں کا سکول ہے. گولڈن گیٹ کی میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ جو امام غزالی تھے، امام غزالی بھی اس گولڈن گیٹ کے اوپر والی ایک چھوٹی سی عمارت میں زندگی گزار چکے ہیں، رہ چکے ہیں. وہاں پہ آ کے انہوں نے اپنی کچھ بہت مشہور کتابیں بھی یہیں پہ بیٹھ کے لکھی تھی. اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ایک باب الرحمہ سیمیٹری ہے، یعنی قبرستان قبرستان ہے. جہاں پہ 2 صحابہ کی قبر بھی ہے. جو واحد چیز میں نے آپ کو نہیں دکھائی جو کہ پورے مسجد اقصی کمپاؤنڈ میں ہے ابھی، وہ یہ درمیان والا پارٹ ہے جس کو ڈوم آف چینز کہا جاتا ہے، جس کی تصویر یہ ہے. اس کی اہمیت صرف یہ ہے کہ یہ اس پورے کمپاؤنڈ کا عین درمیانی حصہ ہے. یہ ایک ایسی عمارت بنائی گئی ہے جو کہ اس کمپاؤنڈ کے بالکل سینٹر میں ہے. یہ سینٹر کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے سچ. لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ مسجد اقصی کے اتنے علاقے جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بے شمار تاریخ ہے. حضرت خضر کی تاریخ بھی یہاں موجود ہے، حضرت داؤد کی تاریخ بھی یہاں موجود ہے، اور بہت ساری تاریخ یہاں موجود ہے. اگر آپ صرف اس حصے کو ہی پڑھنے پہ آئیں اور اس کو ایکسپلور کریں تو آپ کو آرام سے 6 سے 7 سیشن اس طرح کے کرنے پڑیں گے صرف اس حصے کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے کہ یہاں پہ کیا کیا موجود ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سب سے زیادہ نون ہے. ٹھیک، تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے بالکل کہ انشاءاللہ اس مسجد میں کیا ہے. تو اس پوائنٹ کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جانا چاہیے کہ مسجد اقصی کیا چیز ہے. ٹھیک ہے نا، مسجد اقصی کے اندر کیا کیا موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ کنفیوژن ختم ہو جانی چاہیے کہ یہ گولڈن ڈوم مسجد اقصی ہے یا نہیں ہے. یہ پورا کمپاؤنڈ مسجد اقصی ہے، کوئی ایک مسجد اقصی نہیں ہے. اس کے اندر مسجد قبلی بھی مسجد اقصی نہیں ہے، یہ پورا ایک کمپاؤنڈ مسجد اقصی ہے. اور مسجد قبلی اس کی ایک پرائم مسجد ہے جس سے ساری اذانیں اور جماعت وغیرہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کے بعد ہم نے سٹارٹ کرنی ہے نائٹ لائف جیروسلم کی. ہم ابھی مسجد اقصی کو سمجھ چکے ہیں اور اب ہم مسجد اقصی سے کو تھوڑا سا رات کے وقت ایکسپیرینس کریں گے اور تھوڑا سا نائٹ لائف کو دیکھیں گے. اس کے بعد میں اس سیشن کو روک دوں گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. اگر بائی دا وے اگر آپ کو مزید ریسرچ کرنی ہے، ڈیٹیل سمجھنے کا شوق ہے، آپ کو پڑھنا ہے، تو یہ ایک بڑی اچھی ویب سائٹ ہے islamiclandmarks.com، جس سے آپ یہ کافی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب رات کا وقت دیکھتے ہیں ذرا. رات کا وقت، اب آپ امیجن کیجئے ابھی تک آپ نے ارائیول ایکسپیرینس دیکھ لیا ہے، ایکسپیرینس کر لیا آپ نے مسجد اقصی کو. اب ہم رات کی لائف دیکھیں گے. یہ وہ وقت ہے کہ جو 27ویں رمضان ہے اور عشاء سے پہلے تراویحوں کا ٹائم سٹارٹ ہونے والا ہے. تراویح سٹارٹ ہونے میں ابھی تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو لوگ آ کے جمع ہونے لگ جاتے ہیں. تراویح سٹارٹ ہونے سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے پہلے بھی مسجد قبلی میں آپ کو جگہ نہیں ملتی. ٹھیک ہے، باہر ہی جگہ ملتی ہے. تو ہمیں باہر جگہ ملی تھی بڑی مشکل سے. یہاں پہ بھی آہستہ آہستہ یہ چیز بڑھتی جاتی ہے، کراؤڈ یہاں پہ بڑھتا جاتا ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جیم پیکٹ ہو جاتا ہے. پورا کمپاؤنڈ جو ہے مسجد اقصی کا یہ پوری طرح سے اتنا بھر جاتا ہے کہ آپ کو اگر آپ کو کہیں باہر جانا پڑ جائے تو آپ واپس نہیں آ سکتے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا یہاں پہ کراؤڈ موجود ہے. ٹھیک ہے، تو خاص طور پہ رمضان میں پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں یہاں پہ رمضان کے لاسٹ 10 ڈیز گزارنے کے لیے. تقریباً 4 لاکھ کے قریب بندہ ہماری موجودگی میں وہاں پہ موجود تھا. ٹھیک ہے، جب یہ والا کراؤڈ تراویح ختم ہونے کے بعد باہر نکلنے کی کوشش کرے گا تو کیا حالات ہوں گے، اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا ہے تھوڑا سا. وہ ایکسپیرینس میں آپ کو کراتا ہوں. آپ کو اس میں آواز شاید نہیں آ رہی ہوگی لیکن آپ تصویر سے اندازہ لگا لیں گے. میں ریکارڈنگ کے اندر آواز ڈال دوں گا انشاءاللہ. اب یہ میں نے بنائی تھی میں ایک جگہ سے موو نہیں کر پا رہا کیونکہ لوگ جو ہیں اتنے بھرے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ کراؤڈ ہے تراویح کے بعد
ہر کوئی باہر نکلنا چاہ رہا ہے، اور وہ جو پتلی پتلی گلیاں ہیں جو کہ ان دروازوں سے نکل کے لوگ اس میں جاتے ہیں اولڈ سٹی کے اندر، اور وہ پتلی پتلی گلیاں دکانوں سے، شاپ سے بھری ہوئی ہیں، سجائی ہوتی ہیں، بہت خوبصورت اور بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے یہاں پہ. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو پولیس ہوتی ہے وہ ہوتی یہودیوں کی ہے، اسرائیلی پولیس ہوتی ہے، لیکن ان کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے. آپ یہاں پہ دیکھیں گے یہ بندہ جو کھڑا ہوا ہے یہ ایک یہودی پولیس مین ہے جو کہ ہر گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں اتنا مسلمان آتا ہے کہ وہ کسی کو کچھ نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ کر دیا تو یہ اس کراؤڈ کے ساتھ ہم بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو اتنا کراؤڈ ہوتا ہے. یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیوار، یہ میرے ہاسٹل کی دیوار تھی. یہاں سے میرے ہاسٹل کا کمرہ تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گیٹ سے کتنا قریب تھا وہ رہائش. تو بہت مشکل ہوتا ہے یہاں پہ کمرہ ملنا، لیکن ہمیں مل گیا تھا الحمدللہ. اب آپ ان گلیوں میں جا رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد، اب آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، آپ نے کھانا کھانا ہے، تو جگہ جگہ پہ مختلف چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. آپ کو نظر آئے گا ایک لائف ہے، ایک زندگی ہے، فلسطینی لوگوں کی دکانیں جو کماتے ہیں کھاتے ہیں، ہر طرح کی چیز موجود ہے، بے شمار گلیاں ہیں، ہر طرح کی چیز آپ کو ملے گی یہاں پہ، چھوٹی چھوٹی شاپنگ سے لے کے بڑی بڑی شاپنگ تک. میں آپ لوگوں کے لیے جبے بھی لایا تھا، اپنے لیے بھی لایا تھا، اور یہ سب چیزیں یہیں سے لی ہوئی چیزیں. اور یہ دکان جو ہے یہ میں نہیں بھولا، یہ تھی کنافہ کی دکان. یہ بندہ بناتا تھا کوئلے کے اوپر جیسے یہ بنا رہا ہے ابھی کنافہ، بڑا زبردست. میں نے اس سے اچھا کنافہ ابھی تک نہیں کھایا کہیں اور. میں اس کی آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو بتا دوں کنافہ بنا کیسے رہا ہے، ٹھیک ہے. آواز میں ڈال دوں گا انشاءاللہ ریکارڈنگ کے اندر. یہ بندہ جو کنافہ بنا رہا ہے یہ بس اس کول کے اوپر بنایا کرتا تھا، اور اس کے اوپر شیرہ ڈال کے بعد میں آپ کو پلیٹ میں نکال کے ڈسپوزیبل پلیٹ میں یہ دے دیا کرتا تھا، ٹھیک ہے. اور بہت ہی زبردست کنافہ تھا، اور ان لوگوں کا اخلاق بھی بہت زبردست تھا. کنافہ کھانے کے بعد ہم لوگوں نے مسجد میں کچھ وقت گزارا، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی جو کہ فلسطینی تھے پیور، ایسے لوگ جو دیواروں کے پیچھے سے آئے ہوئے تھے. میں ان کی شکلیں یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہوں آپ کو کیونکہ یہ ریکارڈنگ جانی ہے یوٹیوب پہ، اور یہ لوگ ابھی بھی فلسطین میں موجود ہوں گے، تو میں نہیں چاہتا ان کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو جائے وہاں پہ، اس لیے میں نے ان کے چہرے چھپا دیے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے. یہ جو پہلا والا ہمارا دوست ہے یہ ماسٹرز کیا ہوا تھا، اس نے پڑھا لکھا انسان تھا، انگلش آتی تھی اس کو، اور یہ دیواروں کے پیچھے سے آیا تھا، اور یہ دیوار کو ٹاپ کے آیا ہوا تھا. ابھی میں آگے جا کے جب آپ کو دیواریں دکھاؤں گا انشاءاللہ اگلی کچھ کلاسز میں، تو آپ کو اندازہ آیا ہوگا دیوار کو ٹاپنے کا مطلب کیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ دیوار سے باہر نکلنے سے کے لیے ان کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے، پہلے فلسطینی حکومت کی، پھر اسرائیلی حکومت کی. تو یہ بندہ آیا ہوا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ بھائی وہاں پہ تو آرڈر ہے کہ جو نہیں پرمیشن کے بغیر ہوتا ہے اس کو فوراً مار دو، تو تم نے اتنا رسک کیوں لیا، تمہارے گھر میں کون ہے؟ اس نے کہا میری 6 مہینے کی بیٹی ہے ایک چھوٹی سی، ایک وائف ہے، اور میرے والد ہیں ضعیف ہیں. تو ہم نے اسے بولا کہ بھائی تم نے کیوں اتنا رسک لیا ہے؟ وہ کہتے ہیں رسک کیا مطلب، مسجد اقصیٰ میں میں نے رمضان گزارنا ہے، ان کا تو اللہ کر دے گا ان کی حفاظت، ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑا ہوا ہے میں نے. اب ان کا جو ایمان کا لیول ہے نا، وہ آپ جس بھی بندے سے بات کریں وہ آپ کو ایسا لگے گا کہ میرے ایمان کا لیول تو کہیں ہے ہی نہیں. جو فلسطینیوں کے ایمان کا لیول ہے نا، جو لوکل فلسطینی ہے، اس لیول پہ ہم ریچ نہیں کر سکتے. ان کی سوچ بھی بہت ڈیفرنٹ ہے. یہ ایک بچہ تھا، اس کا نام احمد تھا، اور اس نے آ کے ہمیں اپروچ کیا. ہم نے کہا شاید کوئی پیسے مانگے گا، تو اس نے آ کے ہم سے انگلش بولنی شروع کی، اور انگلش ایسی بولی اس نے، ایسے انداز میں بولی، ہمیں لگا امریکہ سے آیا ہوا ہے. ہم نے کہا تم امریکہ سے آئے ہوئے ہو؟ کیونکہ اس کا بالکل امریکن ایکسنٹ، پرفیکٹ انگلش. کہتے نہیں میں تو لوکل ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں ویسٹ بینک کے اندر دیواروں کے پیچھے. تو تم انگلش کیسے تمہیں اتنی آتی؟ کہتے میں اسکول میں سیکھتا. اتنی اچھی اس کی انگریزی. اور اس نے ہمیں روکا اس لیے تھا، یہ کہتا تھا کہ آپ باہر سے آئے ہیں نا. ہم نے کہا جی ہم باہر سے آئے ہیں. نے کہا میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ پلیز آپ نے آنا نہیں چھوڑنا.
ٹھیک ہے، اور آپ نے واپس جا کے دوسرے لوگوں کو بھی کہنا ہے کہ تم جاؤ، اور آپ نے فلسطین کو نا اپنی دعاؤں میں رکھنا ہے. بس میں نے آپ سے یہ کہنا تھا، کیونکہ جب آپ آنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سے بھی مسجد اقصی لے لی جائے گی. اب یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عمر کوئی 10-12 سال تھی، لیکن اس کو اتنا شعور ہے جو آج ہمارے بڑے بڑے ایڈلٹس کو نہیں ہے ان چیزوں کا. تو ایسے لوگوں سے ہم نے ملاقات کی وہاں پہ لوگوں. اب یہاں پہ ایک یہ لڑکا تھا، ایک پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کا نام جلال تھا. پڑھا لکھا نہیں تھا، یہ آیا تھا ویسٹ بینک کی دیواروں کے پیچھے سے، غریب سا لڑکا تھا بالکل. ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں پہ رہے ہو؟ کہتا کہیں نہیں، یہی اقصی میں یہی پتھروں پہ سو جاتا ہوں میں. کیوں تو یہاں پہ کیوں ہو تم؟ تو واپس کیوں نہیں جاتے ویسٹ بینک؟ واپس جاؤں گا تو واپس نکلنے نہیں دیں گے مجھے، میں چھپ کے آیا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں آئے ہو؟ میں نے آخری عشرہ گزارنا تھا رمضان کا یہاں پہ. اور پھر جب اس کو پتا چلا کہ ہم باہر سے آئے ہیں، اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ ہمارے گھر چلو، والز کے پیچھے جو میرا گھر ہے، میں تمہیں افطار کرانا چاہتا ہوں اپنے گھر میں. اس نے ہمیں انوائٹ کیا وہاں پہ. ہم نے کہا بھائی ہم واپس جائیں گے تو تم پھر دوبارہ نکل نہیں پاؤ گے، ہم تو آ جائیں گے باہر، تم کیسے نکلو گے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو زندگی رہی تو میں دوبارہ کوشش کر کے نکل آؤں گا، لیکن تم لوگوں سے دوبارہ میری ملاقات ہوگی نہیں ہوگی مجھے نہیں پتا. تو تم لوگ وہ ہو جو خاص طور پہ آئے ہو یہاں پہ مسجد اقصی کے اندر، جس کی ہمیں ضرورت ہے. جس فلسطینی سے میری ملاقات ہوئی ہے اس نے صرف اور صرف 2-3 خواہشات کا ہی اظہار کیا ہے. ایک، آنا نہیں چھوڑنا. دوسرا، دعا میں یاد رکھنا ہے نام لے کے. تیسرا، ہر کسی کو کہنا ہے کہ جاؤ فلسطین، مسجد اقصی جاؤ، کیونکہ یہ واحد طریقہ ہے ان کے پاس مسجد اقصی کو بچا کے رکھنے کا. جب تک مسلمان وہاں جاتے رہیں گے مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہے گی. جس دن مسلمانوں نے جانا چھوڑ دیا اس دن مسجد اقصی شہید ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، خدا نخواستہ. آگے بڑھتے ہیں. تو ان سب کے بارے میں نے آپ کو باری باری بتایا ہے. بہت لمبی لمبی ڈسکشن تھی ان کے ساتھ، ہم نے 1.5-2 گھنٹے تک باتیں کی ہیں. بہت کچھ سیکھا ہم لوگوں نے ان لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں. یہ جناب نان کی اور بریڈ کی شاپ ہے. یہ ہماری جو سحری ہے یہاں سے ہوتی تھی. بڑی زبردست بریڈ بناتے ہیں ہر طرح کی. آپ جائیں تو اس میں سے بڑی زبردست خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. دل چاہتا ہے کہ انسان بس یہاں پہ کھاتا رہے. زعتر سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا ہر چیز یہاں پہ موجود ہے. اور یہ فلسطینی ہیں. آپ جب ان سے خریدتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے آپ باہر سے آتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو بہت تحفتاً بہت کچھ دے دیتے ہیں. بہت بڑے دل کے لوگ ہوتے ہیں یہ. اور ہم لوگوں نے تو ساری کی ساری خریداری صرف فلسطینی شاپ سے کی. ایک واحد وقت تھا جب ہم نے ٹیکسی پکڑ کے جیروسلم آنا تھا، اس وقت ہم نے ایک یہودی کو ٹیکسی کے پیسے دیے تھے. اس کے بعد ہم نے کسی کو نہیں دیے. جب لوگوں کو پتا چلتا تھا ہم پاکستانی ہیں تو لوگ ایکسائٹ ہو جاتے تھے بہت ہی زیادہ. اب یہ جو کھانا ہے، یہ ایک فیملی بیٹھی تھی مسجد اقصی کے اندر. ٹھیک ہے، میں اور میرا دوست ساتھ بیٹھ کے جو ہم گئے ہوئے تھے، ہم اپنی بیٹھے تھے بس ایسے ہی اور کھا رہے تھے چھوٹا موٹا جو ہم نے لیا ہوا تھا. ان میں سے ایک بچہ آیا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہم انگلینڈ سے آ رہے ہیں. کہ نہیں آپ ہیں کہاں کے؟ میں نے کہا جی ہم پاکستان کے ہیں. آپ کہ جی پاکستان کے ہیں. 1 منٹ رکے. وہ بچہ بھاگ کے گیا واپس اور اپنی فیملی کی افطار میں سے یہ ایک ڈش بنا کے وہ ہمارے پاس لے کے آیا. اس نے اس میں چکن اور پتہ نہیں کیا کیا سب کچھ ڈالا ہے جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں. اور اس نے ہمیں کہا کہ پاکستانی بہت، ہمیں پاکستان سے بڑی امید ہے. جو پاکستان ہے نا، پاکستان ہمارے ساتھ ضرور کھڑا ہے، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی کھڑا ہو یا نہیں کھڑا ہو، ان کی امید آپ کے ملک سے اتنی زیادہ ہے کہ آپ پاکستان وہ ملک ہے جو کہ فلسطین کا ساتھ دے گا، مشکل وقت میں ساتھ دے گا. کیونکہ پاکستان نے ماضی میں بھی دیا اپنی ایئر فورس سے بھی دیا اور دوسرے طریقوں سے دیا، اگر آپ تاریخ پڑھیں. اور اب میں یہ سچویشن دیکھتا ہوں جو آج حالات ہیں تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کر رہا ہے. ان لوگوں کی امیدیں اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر یہ امید لگاتے ہیں نا کسی ملک سے، وہ پاکستان ہے. پاکستانیوں کی بہت عزت کرتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ
باہر نکل جائیں 4 دیواری سے، یعنی اولڈ سٹی سے باہر نکلیں تو کھانے کی بے شمار جگہیں ہیں، فلسطینیوں کی دکانیں بنی ہوئی ہیں، ہم نے کافی یہاں پہ چیزیں کھائی ہے، شاورما سے لے کے سب چیزیں. اب یہ ایک فیملی نے جب ہمیں یہ سب کچھ دے دیا تو اس کے بعد ہمارے میں جگہ نہیں بچی، تو ہم باہر جب آئے تھے تو ہم نے بس سے چھوٹا سا یہ ہمس چمس کھا لیا تھا. یہ اس کی ایک تصویر ہے بس. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں روک دیتا ہوں. نیکسٹ کلاس کے اندر انشاءاللہ ہم لوگ ذرا اولڈ سٹی کو اور زیادہ دیکھیں گے، ذرا گلیوں میں جا کے اور کیا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم سٹارٹ کریں گے سلطان صلاح الدین الایوبی کی خانقاہ سے، جہاں پہ وہ رہا کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے. اس کے بعد جو ٹاپکس رہ گئے وہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں. ایک ہم نے اولڈ سٹی کو تھوڑا سا اور دیکھنا ہے، پھر ہم نے ایک چیز ایکسپلور کرنی ہے جس کو جیروسلم ڈے کہا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہم اولڈ سٹی سے باہر نکلیں گے اور ہم مزید زیارتوں پہ جائیں گے دوسرے انبیاء کی، حضرت ابراہیم ہیں اور دوسرے ہیں، ان کی زیارتوں پہ جائیں گے، اور اس کے بعد ہم اس کورس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ میں روک دیتا ہوں. بہت شکریہ، آپ لوگوں نے صبر سے سنا اور میں 5-6 منٹ اوپر ہو گیا. کوئی سوال ہے تو میں حاضر ہوں، پلیز سوال آپ پوچھ سکتے ہیں.